کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ دنیا میں جتنے اونچے ہیں سب کے سروں سے میرے غوث کا قدم اعلیٰ ہے۔ اور میرے امام کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا۔ سب سے پہلے آپ کو حدیث بتاتا ہوا چلتا ہوں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو مجھ پر، دیکھو بھئی خاموشی کے ساتھ سن لو کیونکہ بہت دور سے آیا ہوں، اسی مقصد سے آیا ہوں کچھ دے کر جاؤں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب نبی پاک نے فرمایا کہ جنت کا راستہ بھول گیا تو خود فیصلہ کر لیجئے جو جنت کا راستہ بھول گیا وہ پھر کہاں جائے گا۔ تو میرے پیارو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بناؤ۔ درود پاک کی احادیث مبارکہ میں بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنا یہ ایک عبادت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا عبادت ہے۔ نماز پڑھنا رب نے حکم دیا تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے اس کا بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو جب رب کا حکم ہے تو درود پڑھنا یہ ایک عبادت ہے، تو اس عبادت کو ضرور پورا کرو کیونکہ اس سے بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ گھروں کی بلائیں اور وباؤں کو دور کر دیا جاتا ہے، جنت کے راستے کو بھلا دیا جاتا ہے تمہارے ذہنوں سے اگر تم درود پڑھنا بھول گئے۔ اور درود کی سب سے بڑی یہ فضیلت ہے کہ جو بندہ مومن مصطفیٰ کریم پر دن میں 50 مرتبہ درود پڑھے گا رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب کل بروز قیامت اس سے خود مصافحہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اب میرے پیارو ذرا اندازہ کرو، ہمارے نبی کی خاطر قیامت کا میدان لگایا جائے گا، فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رب تبارک و تعالی حشر کا میدان صرف اور صرف اس لیے لگائے گا کیونکہ وہاں اپنے بندوں کو وہ بتائے گا کہ میرے محبوب کی کیا شان ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں جو نبی پر لعن طعن کرتے ہیں، نبی کو معاذ اللہ کہتے مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن وہ یقیناً بروز قیامت یہ دیکھیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو شفاعت کا صحرا سجائے گا ماتھے پر۔ تو میرے پیارے جب نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا، لوگ آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، اے آدم ہماری شفاعت فرمائے، تو حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ بتاؤ اگر کسی سے کوئی مدد طلب کی جائے، اگر وہ آپ کو دھتکار دے اور آپ سے کہے جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی، آپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ افسوس اس نے بھی دھتکار دیا۔ جب آدم کی بارگاہ میں جائیں گے حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح کی بارگاہ میں جائیں گے، اے نوح ہماری شفاعت فرمائیے، حضرت نوح کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہی فرمائیں گے، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہی فرمائیں گے، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ بھی یہی فرمائیں گے، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کما بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب بارگاہ سے اپنے اپنے دھتکار دیں گے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن میرے پیارو ہمارے آپ
رحیم ہیں، ہمارے آقا ہم گناہگاروں پر اتنے مہربان ہیں، ہمارے آقا اپنی امت اپنی گناہگار امت کو مایوسی میں دیکھیں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے اور کہیں گے رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے فرما، اے رب میری امت گناہگار ہے اس کو بخش دے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، ہم قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب محمد اپنے سر کو اٹھائیں گے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، میرے امام کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت تو سناتے جائیں گے یا رسول اللہ، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ مصطفیٰ اپنے سر کو اٹھائیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے، میرے رب میری امت گنہگار ہے، میری امت گنہگار ہے، اس کی بخشش فرما۔ میرے مصطفیٰ روتے ہوئے جائیں گے لیکن ہم گنہگاروں کو شفاعت کا مصطفیٰ سناتے ہوئے جائیں گے۔ قیامت میں سب مسکرائیں گے، ایک ہمارے نبی روتے ہوئے جائیں گے۔ کس کے خاطر؟ کس کے خاطر؟ ہم گنہگار کے خاطر، اور گناہگار حضرت گناہگاروں کی خاطر مصطفیٰ رو رہے ہیں، گناہگار ٹک ٹاک پر آ رہا ہے، انسٹاگرام کی ریلیں بنا رہا ہے، اگر کسی کا پھول لگاؤ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی چاہ کر کہہ رہا ہوں کہ پھول لگاؤ میرے محبوب قیامت ہوگی، قیامت ہی ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ ٹیون بج رہی ہے میرے محبوب قیامت ہوگی، چل مر کے قبر میں قیامت ہی ہوگی۔ مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی خاطر رو رہے ہیں اور گناہگار کیا کر رہا ہے؟ اپنے رب کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، سب جگہ سے دھتکار دیے جاؤ گے، اگر کوئی کام آنے والا ہے تو ہمارے نبی کام آنے والے ہیں، تو یہ امتی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے نبی کی باتوں پر عمل کرے، اپنے نبی کے دین پر عمل کرے۔ میرے پیارو جب سب اپنے منہ کو پھیر لیں گے مصطفیٰ فرمائیں گے انا رہا میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں، ہم گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ میرے پیارو جب مصطفیٰ کریم پر ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے آقا ہم سے مصافحہ کریں گے۔ ذرا غور کرو، جس سے اللہ کے نبی مصافحہ فرما لے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالے، جس سے مصطفیٰ کا عضو مبارک ٹچ ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام۔ تو میرے پیارو یہ عادت بنا لو نا درود پڑھنے کی، اگر ہم نے یہ عادت بنا لی درود پڑھنے کی تو ہزاروں کروڑوں کا مجمع، بے شمار کا مجمع ہوگا، مصطفیٰ ہمیں پہچانیں گے میرا امتی درود پڑھنے والا ہے، سب محشر کے میدان کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور ہم گناہگار سے مصافحہ کریں گے آگے میرا امتی درود پڑھنے والا ہے۔ اور جس سے مصطفیٰ مصافحہ کر لے قیامت میں جنت اس کی، کیونکہ آخری عدالت وہی ہے نا، جب مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ جنتی، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، جنتی۔ تو میرے پیارو یہ عادت بناؤ درود پڑھنے کی۔ آج بہت دور امت اس سے ہو رہی ہے، ہم سے کہا جاتا ہے درود پڑھ لو تو خاموشی کے ساتھ باتوں میں گزار دیا۔ درود کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو یاد ہوگا۔ اگر اتنا بھی نہیں یاد ہے تو خالی گوشت کھانے کے مسلمان مت بنو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو کیوں نہ اس کی عبادت کر کے ہی زندگی گزاری جائے۔ میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں، انسان آج کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان امیر ہو گیا، فلاں انسان امیر ہو گیا، بہت سے تو حرام دبا دبا کے امیر ہو گئے، بہت سے ہمارے یہاں ہیں، تمہارے یہاں بھی ہوں گے ہیں۔ تو
ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں پیسہ لکھا ہے تو یقیناً ہمیں پیسہ ملے گا، یقیناً پیسہ ملے گا، کیونکہ تم نے اپنا ذریعہ غلط بنا لیا، حرام کمائی اپنا ذریعہ بنا لیا۔ اگر ہماری قسمت میں لکھا ہے پیسہ تو یقیناً ہمیں حلال طریقے سے اللہ دے گا، کیونکہ اس نے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو کیوں نہ حلال طریقے سے ہی امیر بنا جائے، کیوں حرام طریقے سے امیر بنا جائے؟ کیونکہ وہ تو قسمت میں لکھا ہے نا۔ تو حلال روزی کو کمائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اولیاء کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ انسان اگر سب سے زیادہ مرتبے پہ پہنچ سکتا ہے تو حلال لقمے سے پہنچ سکتا ہے، کیونکہ حلال لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے نا تو رب تبارک و تعالی اس کی نسلوں میں بھی اچھے انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ جب حرام کا لقمہ جاتا ہے نا تو پھر دیکھ ہی رہے ہو کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت سے آدم تھوڑی نہ پیدا ہوں گے جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا، نہ امام حسین پیدا ہوں گے۔ پہلے کی مائیں ہوا کرتی تھی، اپنے بچوں کو جب دودھ پلایا کرتی تھی تو نبی کی نعتیں سنایا کرتی تھی، رب کی حمد سنایا کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ لیکن آج کی ماں وہ ہے جو سیریل پر گزارتی ہے اپنے وقت کو، سیریل پر دیکھتی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میرے پیاروں، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، کیونکہ ان قریب موت کا فرشتہ آنے والا ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلنے والی ہے۔ آپ کہو کہ ایک لمحے کے لیے وقت دے دیا جائے، نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وقت مقرر پر جب فرشتہ آتا ہے تو نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کام آنے والا ہے۔ تو اپنی زندگی میں مصطفیٰ کی تعلیم کو لاؤ، کیونکہ مصطفیٰ کا آنے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا میں دین اسلام کو پھیلایا جائے اور جہالت کی تاریخوں کو ختم کر دیا جائے۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ دنیا پر ٹوٹے ہوئے تھے، ہر طرف ظلم ہی ظلم تھے، زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جایا کرتا تھا، جس کے شوہر کا انتقال ہو جایا کرتا تھا اس کو ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، اور اس کی بغیر کھانا دیے اس میں بند کیا جاتا، اس کو وہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ حال تھا۔ ہمارے مصطفیٰ نے دین پھیلایا آ کر اور ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ آج ہم کو اس کی قدر نہیں ہے، دین کی قدر نہیں ہے۔ کیوں نہیں قدر ہے؟ کہ اس کی خاطر کبھی ہم نے ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہایا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا۔ امام حسین نے 72 جانثاروں کو شہید کر دیا، اپنے گھرانے کو شہید کر دیا، تبھی آج دنیا ان کا نام لے رہی ہے، امام حسین کا۔ آج ہم اور آپ حضور غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ وہ بھی ہماری طرح انسان، لیکن ان کی زندگی اور تھی، وہ ہم اور آپ کی طرح نہیں زندگی گزارا کرتے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی بھٹی میں جھونک دیا۔ انہوں نے رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، مصطفیٰ کے دین کے خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، پاکر کے پتوں کو کھا کر علم دین سیکھا۔ کس کے خاطر؟ کہ ہم تک آج یہ دین پہنچا، دین کی خاطر۔ آج ہم اور آپ کو فرسٹ کلاس کھانے کو مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا، اللہ کی نعمتیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتا رہے، جھوٹ غیبت حرام کاریوں سے بچتا رہے، انشاءاللہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب۔